اسلام آباد پاکستان کا پہلا شہر بن گیا ہے جس میں پلان کی ہوئی تمام میٹرو بس لائنز مکمل ہو گئی ہیں۔ 83 کلومیٹر طویل 4 لینز مکمل ہونے کے بعد آپریشنل ہیں اور ان سے روزانہ 2 لاکھ افراد استفادہ کر رہے ہیں۔ اس تمام نیٹ ورک کو ڈسکس کریں گے اور یہ پاکستان میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے۔ جبکہ آج کی دوسری اہم خبر، اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے ملک سے رابطہ نہیں توڑا۔ حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ برا سلوک کیے جانے کے باوجود انہوں نے روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچائے رکھا ہے۔ اب تک وہ روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ کے ذریعے 4 ارب 60 کروڑ ڈالرز پاکستان بھجوا چکے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے وہ لوگ واپس کتنے پیسے نکلوا چکے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پاکستان میں میٹرو بس سروسز کا آغاز تو شہباز شریف نے سن 2013 میں کیا۔ اسلام آباد کے اندر پہلی جو میٹرو بس سروس شروع ہوئی تھی، جو میٹرو لین بنی تھی، وہ ریڈ لائن تھی، جو کہ پنڈی میں صدر سے لے کر اسلام آباد میں پاک سیکریٹریٹ تک جاتی ہے۔ 22.5 کلومیٹر کی یہ جو لین ہے یہ مکمل تو ہو گئی تھی سن 2017 میں۔ اس کے بعد ایک اورنج لین کا آغاز کیا گیا، وہ سن 2022 کے اپریل میں مکمل ہوئی، جو کہ پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک جاتی ہے 25.5 کلومیٹر کی۔ اس کے بعد 2 اور لینز رہتی تھی، گرین اور بلو۔ تو ان لین پہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ابھی کنسٹرکشن نہیں ہو سکی، لیکن بسز کو مین روٹس کے اوپر چلا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے۔ اور ایک تو ہے پم سے لے کر 12 کہو تک جو گرین لائن ہے 15.5 کلومیٹر، اور چوتھی ہے بلو لائن جو کہ پم سے لے کر گلبرگ تک ہے، اور یہ 20 کلومیٹر طویل ہے۔ کل ملا کر یہ 4 لینز 80 کلومیٹر طویل ہیں اور آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں۔ آپ میپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تمام ملکوں میں جو ترقی یافتہ ہے وہاں پر میٹرو بسز، میٹرو ٹرینز کے ذریعے آپ کو سستی کمیوٹ دی جاتی ہے۔ ایک تو آپ کو آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرا ملک کے اندر پولوشن، ٹریفک کنجیشن وہ کم ہوتی ہے، اور تیسرا لوگوں کو پیدل چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہم نے اپنی قریب کی دکان سے اگر دہی لینے بھی جانا ہے تو ہم ایسے لتھارجک ہو گئے کہ ہم بائک نکال کے چل پڑتے ہیں۔ واک ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں رہا، جبکہ ان میٹرو ٹرینز، میٹرو بسز کا ایک عجیبی ہے کہ آپ گھر سے بس سٹاپ تک جائیں گے، پھر بس سٹاپ سے آپ دوسری اگر بس لیں گے، پھر ٹرین لیں گے تو اسٹیشن چینج کریں گے، پھر آپ سیڑھیاں چڑھیں گے، اتریں گے، تو آپ کی ایک ایکسرسائز چلتی رہے گی۔ پھر اس کے علاوہ آپ اکنامکلی بہتر ہو جائیں گے، آپ کا خرچہ کم ہوگا، آپ رش میں نہیں پھنسیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شہر کے اندر پولوشن ہے اور ملک کو جو ایکسٹرا فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کہ دیکھیے ایک بس میں اگر 70 لوگ سوار ہیں، اس کی بجائے اگر 70 لوگ گاڑیوں پر ہوں، 50 لوگ گاڑیوں پر ہوں، تو کس قدر زیادہ فیول استعمال ہوگا۔ تو یہ انیشیٹو شہباز شریف کا تھا۔ اس میں سے جو حصہ عمران خان نے اپنے دور میں ڈالا وہ تھا اورنج لائن کا، گرین لائن اور بلو لائن کا، جو انفراسٹرکچر کا کام تھا بس سٹاپس بنانے کا یا بسز امپورٹ کرنے کا۔ ہاں، عمران خان دور میں اس پہ اس طرح فوکس نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا، اور وہ کریڈٹ شہباز شریف کو آ گیا۔ اگر اس دور میں زیادہ فوکس کیا جاتا تو شاید یہ تمام پروجیکٹ گزشتہ سال مکمل ہو کر آپریشنل ہو جاتے۔ جو آخری 2 روٹ بچے تھے جس کو گرین اور بلو لائن کہتے ہیں، وہاں پر بھی 30 بسز چلی ہیں جن کو مزید بڑھا کر 80 کیا جائے گا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی مکمل نہیں ہوا، جلد بازی میں نون لیگ اکثر افتتاح کر جاتی ہے، وہ 6 ماہ بعد مکمل ہوگا، تو وہ بھی آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم، ای ٹکٹنگ، یہ تمام اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ باقی شہروں میں، لاہور، کراچی میں بھی انٹیگریٹڈ سسٹم اگلے 4-5 سالوں میں مکمل ہوں، تاکہ لوگوں کو سستی اور بہترین کمیوٹ حاصل ہو سکے۔ اسی سے چلتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب، جو کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود اپنے ملک کے ساتھ اپنی وفا کا ثبوت دے رہے ہیں۔ روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ ستمبر سن 2020 میں شروع کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے موبائل ایپ کے ذریعے، اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان پیسے بھجوا سکتے ہیں۔ تو اب تک گزشتہ 22 ماہ میں 4 ارب 60 کروڑ ڈالرز بھجوائے جا چکے ہیں، اور جن پاکستانی نے اکاؤنٹس کھولے ہیں ان کی تعداد بڑھ کر 4,29,364 ہو گئی ہے۔
175 مختلف ممالک میں یہ پاکستانی مقیم ہے۔ اب یہ جو اماؤنٹ آئی ہے اس میں سے $800 ملین تو یہ اوورسیز پاکستانی واپس لے گئے ہیں۔ اس میں کیونکہ آپشن یہ ہے، یہ آپ ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے پاکستانی بینکس میں، بڑے جو 10-12 بینکس ہیں، آپ وہاں سے پیسے یہاں بھیجیے، اپنے اکاؤنٹ میں رکھیے، یہاں سے جس کو ٹرانسفر کرنے کر دیجیے۔ اگر آپ کو پیسے واپس چاہیے تو اپنے پاکستانی روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ سے اپنے ابراڈ والے اکاؤنٹ میں دوبارہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو کل ملا کر جو نیٹ رقم یہ لوگ پاکستان بھجوا چکے ہیں وہ ہے $3.80 کروڑ، اور یہ رقم اب تک آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے والی رقم سے زیادہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں اب تک صرف $3 ارب دے چکا ہے گزشتہ 3 سالوں میں، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں $3.80 کروڑ دیے ہیں۔ نہ تو انہوں نے بجلی بڑھانے کا کہا، نہ گیس بڑھانے کا کہا، نہ پیٹرول مہنگا کرنے کا کہا، اور آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کے عوض کو کیا دیا؟ ان بیچاروں کو جو ایک ووٹ کا حق دیا تھا جس کے ذریعے ان کی پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن بڑھتی، ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ووٹ کا حق لے لیا۔ یہاں پر بہت سارے ہمارے سبسکرائبر کہتے ہیں نہیں ووٹ کا حق نہیں لیا۔ جناب، ایک بندہ اب ووٹ ڈالنے کے لیے امریکہ سے پاکستان آئے گا یا کینیڈا سے 6-6.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے پاکستان آئے گا اور ووٹ ڈالے گا؟ یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا۔ اگر آپ نے ان سے پیسے لینے کے لیے ان کے گھروں تک سہولت مہیا کر دی ہے پیسے لینے کے لیے، تو ووٹ کی سہولت بھی ان کو ان کے گھروں تک مہیا کی جا سکتی تھی، یا کم از کم جن شہروں کے اندر پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں ان شہروں کے اندر ایسا سیٹ اپ کیا جا سکتا تھا، ایسے پولنگ بوتھس بنائے جا سکتے تھے جہاں پر وہ جا کر پولنگ کر سکیں، ان بوتھس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں چلایا جا سکے تاکہ اوورسیز پاکستانی بھی اپنی آواز دے سکیں۔ کیوں؟ پاکستان کی جتنی گڈس کے ایکسپورٹس ہیں $32 ارب، اتنے ہی اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اور روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ میں آنے والے پیسے ہماری ریمیٹنسز کے علاوہ ہوتے ہیں، اس کیٹر میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے، ہم نے ایک چیز کا بہتر آپشن دینے کی بجائے اس کو بند کر دیا۔ اب ان اوورسیز پاکستانی جو پیسے $3.80 کروڑ پاکستان بھجوائے ہیں، اس میں سے $3 ارب انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیے ہیں۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اس کے اندر انویسٹ کیے گئے ہیں۔ $1.59 کروڑ تو جو کنوینشنل سرٹیفکیٹ ہے اس میں گئے ہیں، جبکہ $1.39 کروڑ جو اسلامک نیاز پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس میں انویسٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ $40 ملین اسٹاک ایکسچینج میں گئے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو 65% رقم جو ہے وہ سرمایہ کاری کی مد میں گئی ہے، 34% رقم جو ہے وہ دیگر جو استعمال کے لیے، لوگوں کو بھیجنے کے لیے، فیس ادا کرنے کے لیے، بلز ادا کرنے کے لیے، ٹیلی فون، بجلی وغیرہ کے، اس میں گئے ہیں، اور 1% جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی مد میں گیا ہے۔ اور جون کے مہینے میں $250 ملین پاکستان آئے ہیں۔ ایک اچھا اضافہ ہے کہ پاکستان کو ایک آلٹرنیٹ سورس سے ہر مہینے $250-250 ملین آ رہے ہیں، یعنی کہ سال کا تقریباً $3 ارب اب اس سورس سے بھی آ رہا ہے، جو کہ پہلے نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ کریڈٹ عمران خان کی حکومت کو ضرور جاتا ہے کہ انہیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ سہولت دی کہ وہ پاکستان میں بآسانی اپنے اکاؤنٹس کھولیں اور پاکستان فنڈز ٹرانسفر کریں، تاکہ ان کو جو ایک سہولت جو ہنڈی والا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر سے آ کے پیسے لے جاتے ہیں، گھر تک پہنچا دیتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے لیگل چینل سے پاکستان پیسے بھجوانا شروع کیے، تبھی جا کر پاکستان مستحکم ہوا ہے۔ اگر یہ $3.80 کروڑ جو نیٹ اماؤنٹ انہوں نے اب تک پاکستان بھیجی ہے واپس منگوانے کے علاوہ، وہ پاکستان میں نہ آئی ہوتی تو ہمارے ریزروز اس وقت کم ہو کر $6 ارب کے گرد ہوتے ہیں، اور یہ ڈالر جو اس وقت $210 کا ہے وہ بڑھ کر $250 سے زیادہ ہو چکا ہوتا۔ تو دیکھیے، اس ملک کو بچانے میں، بینکرپٹ ہونے سے روکنے میں ایک بڑا کردار ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت اور آنے والی اگلی حکومت ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو کس طرح کمپنسیٹ کرتی ہے، وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔